ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا استاد مفتی محمد مجاہد، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کا روحانی سبق۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اور صورتیں بھی نازل ہوئیں، لیکن جو صورت قرآن کریم کی مکمل اتری ہے ان میں سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں وہ ذات جو کسی چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ حد کمال کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اور ایسی ذات جو کسی چیز کو حد کمال تک پہنچ جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بے شمار جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ یا تو جمع اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں اس جیسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار جہان ہیں، تو ان تمام کو پالنے والا، ان تمام کی پرورش کرنے والا صرف اور صرف رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ایک یہی جہان مراد ہو تو اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا، ان تمام مخلوقات کو پالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے مہربان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مخلوق سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مخلوقات کی پرورش کر رہے ہیں محض اپنے فضل اور احسان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی پرورش کر رہے ہیں اپنے انعام کی وجہ سے ہے، اپنے فضل کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی لازم نہیں ہے۔ رحمان یہ صفت عامہ ہے جو، اور رحیم یہ صفت خاص ہے۔ تو چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم بھی کرتے ہیں، جانوروں پر رحم بھی کرتے ہیں، مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے وہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہوگا۔ کافر جتنے بھی نیک عمل کرتا رہے لیکن ایمان جیسی بنیادی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آخرت میں جو رحم ہوگا، آخرت میں جو عذاب میں تخفیف ہوگی، آخرت میں جو انسان کو جنت جیسی عظیم نعمت ملے گی، جو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔
اس آیت کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ویسے تو حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ہر انسان کو عارضی طور پر کسی نہ کسی چیز کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، لیکن قیامت والے دن یہ جو عارضی ملکیت ہے اس کا بھی کوئی انسان مالک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام مخلوقات کو، جب تمام مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ ہے کوئی آج کے دن کا کوئی بادشاہ، ہے کوئی آج کے دن کی کسی کی حکومت، اور اس کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ آج بادشاہت صرف اور صرف میری ہے۔ تو چونکہ جزا کے دن کی ملکیت کسی اور کی نہیں ہے، عارضی ملکیت میں بھی کوئی انسان کسی کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے اس ملکیت کو لے کر آئے ہیں جو حقیقی طور پر ملکیت ہے، جو حقیقی طور پر ملکیت صرف اور صرف چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس لیے اس دن کو، اس ملکیت کو اور اس دن کو بیان کیا ہے۔ باقی قیامت کا دن، اس دن میں انسان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر اپنا حساب دینا ہے۔ اس دن کے اگر انسان کے اندر، انسان کی نیت میں، انسان کے دل میں یہ دن ہو، اس دن کا انسان کو جو استحضار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ انسان کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے ایک دن میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو ہمارا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تین صفتیں بیان کرنے کے بعد جب پالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قیامت کے دن کی حقیقی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، گویا کہ انسان کے اوپر تین طرح کے زمانے آتے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک استقبال ہے۔ ان تینوں زمانوں میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جب ان تینوں زمانوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو پھر عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم عبادت بھی اسی ذات کی کریں اور مدد بھی اسی ذات سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین میں کہا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی خاص وقت کو، خاص کام کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً بیان کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر طرح کی عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں اور ہر طرح کی مدد بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، ہر کام میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے پھر انسان اس کام کو شروع کرے۔ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اس آیت میں صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے، لیکن صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں وہ سیدھا راستہ جس پہ انسان چل کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے اور انسان منزل مقصود جنت الفردوس، جنت تک پہنچ جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ اہدنا الصراط کی مزید آگے وضاحت آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ تو قرآن کریم کی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طرح کے گروہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ نمبر 1 انبیاء کا گروہ، نمبر 2 صدیقین کا گروہ، نمبر 3 شہداء کا گروہ، نمبر 4 صالحین
نیک لوگوں کا گروہ۔ تو گویا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زبان حال کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کرام کے طریقے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے طریقے پہ چلا، ہمیں شہداء کے طریقے پہ چلا، اور ہمیں صالحین آپ کے نیک لوگوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ تھے۔ مغضوب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جان لے، کسی چیز کی حقیقت کو جان لیا جائے، اس کے نفع اور نقصان کو جان لیا جائے، اور اس کے باوجود تعصب کی بنا پر، ضد کی بنا پر، ضد کی بنا پر نفس کی خواہشات کرتے ہوئے انسان حق بات کو ماننے سے احتراز کرے، حق بات پر عمل نہ کرے، اسے مغضوب کہتے ہیں۔ اور ضالین کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ناعلمی کی وجہ سے انسان درست بات پر عمل نہ کرے۔ تو گویا کہ ہم دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ نہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو حق بات کو جاننے کے بعد، حق بات کو جاننے کے بعد، اس کے معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اور نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے درست بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا اور مختصر تفسیر ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، پہلی 3 آیات خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے حصے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، باقی 3 آیات کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ اس سورت کا روحانی پیغام یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کیسے منظور کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد انسان اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے دربار میں رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے سے پہلے اگر دروشی پڑھ لیا جائے تو دعا کے قبولیت کے زیادہ چانس بن جاتے ہیں، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان ہر مرض کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، تو انسان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا روحانی سبق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر اولا درود شریف اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور مزید یہ بھی بتائیں کہ کسی بھی عنوان کے اوپر آپ کو کچھ سوال ہو وہ کمنٹس کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ترجمہ قرآن، تفسیر وغیرہ آن لائن پڑھنی ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔